واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، نوجوانوں، بزرگوں، عزیزوں، آج کے اس درس کے اندر جس موضوع کے تحت مجھے بیان دینا ہے، میرا موضوع ہے اسلام سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے. اسلام اخوت و ہمدردی اور بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے. اسی موضوع کے تحت اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے لیے قرآن میں بیان فرمایا رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا پالنہار ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا رحمت للعالمین کہ جس نبی پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، جو آخری پیغمبر ہیں، جن کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کی غیرت والا اور اللہ نے جس پیغمبر پر قرآن کو نازل کیا وہ بھی غیرت والا. جس طرح اللہ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ رب کی اس دھرتی پر کوئی بھوکا رہے، اللہ سبوں کو رزق دیتا ہے، اسی طرح نبی کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی کہ اس دنیا کے اندر بسنے والے میری امتی پر ہم ظلم کریں، زیادتی کریں، ان کے ساتھ حق طلبی کریں. اسی لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے پاس ایک بھوکا آیا، کہا ابراہیم مجھے کھانا دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں نا، اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا. میرے دوست تو ایسی بات نہیں ہے، اخوت و ہمدردی کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم مسلمان ہو جاؤ، پھر میں تمہیں کھانا دیتا ہوں. اس کافر نے کہا کہ نہیں، کھانا دو یا نہیں دو، میں اسلام قبول کرنے والا ہوں. کافر نے کھانا نہیں، وہ بیچارہ بھوکا واپس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اسی وقت نازل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہا ابراہیم یہ بھوکا 60 سال کا انسان جو میری نافرمانی کرتا ہے،
میری عبادت نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، اور میں 60 سال سے انہیں کھلا رہا ہوں، اور ایک دن تیرے پاس بھوکا بن کے آیا تو نے واپس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے، اسے پکڑ کے لائے، کہا کہ چلو کھانا کھا لو۔ کہا کیوں؟ پہلے تو واپس کر دیے تھے، اب کیوں بلا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، رب نے کہا کہ ابراہیم یہ بندہ 7 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی میں کھلا رہا ہوں، اور آج تیرے پاس ایک دن بھوکا بن کے آیا تو واپس کر دیا، چلو کھانا کھا لو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ کہا وہ میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، ان کی بات نہیں ماننے کے باوجود بھی وہ رب ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور میرا فرمان نہیں کر رہا، وہ فوراً اسلام کو۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے بارے میں کہا رب العالمین، میں سارے جہان کا پالنہار ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے نا، تو وہ بھی ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، خود بھی رحمت تھے، صحابہ کرام کو رحمت کا طریقہ سکھایا اور رحمت پر گامزن کیا۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا احمد بن حنبل رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ فتنوں کے زمانے میں میرے دوستو 3 بادشاہ مخالف ہیں، مامون، واثق باللہ، اور ایک اور بادشاہ تھے، ہے نا، 3 بادشاہ ان کے مخالف تھے، ایک تھے معتصم، اور تینوں بادشاہ مخالف ہونے کے باوجود ثابت قدمی برقرار رکھا۔ میرے دوستو 18,000 کوڑے لگے احمد بن حنبل کو، 18,000 کوڑے، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی میری دعا کو قبول کرے گا تو میں صرف ایک دعا کرتا، اللہ مارنے والے کے گناہوں کو معاف کرتا، مارنے والوں کو ہدایت نصیب کرتا، ہے نا۔ رحمت کا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، یہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لایا ہے نا، اس درس کو اس نے یاد رکھا، اس سبق کو اس نے یاد رکھا۔ میرے دوستو تب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ہر قسم کے معبود ہیں، اپنے من کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے میرے دوستو دنیا کے لوگ ہے نا معبود بنا رکھے ہیں۔ کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی پرستش کرتا ہے، کیوں کی بات ہے، اور رکھ دیا ہے وہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا کے اندر تم نے میری بات مانی ہے یا غیروں کی بات مانی ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن اسلام میں کسی کے ساتھ زبردستی کا سلوک نہیں سکھاتا، زبردستی کا قانون نہیں لگاتا میرے دوستو، بلکہ اسلام سب کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ہے نا بے شمار قسم کے لوگ تھے، مشرکین بھی تھے، کافرین بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر بے شمار جنگیں لڑی ہیں، لیکن کسی جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا۔ ہاں لڑائی ہوئی، جنگیں ہوئی، صحابہ کرام نے دوسرے کو مارے، صحابہ بھی کٹے مرے، یہ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک بھی کافرین کا قتل نہیں ہوا۔ اور یہی نہیں، جب خانہ کعبہ کے اندر میرے دوستو اسلامی حکومت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا، میرے دوستو آپ کو پتا ہے وہی مکہ ہے جہاں مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی تھی، مسلمانوں کو سولی پہ چڑھایا جاتا تھا، مسلمانوں کو میرے دوستوں جو اسلام قبول کرتے تھے ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو مسلمان ہو جاتے تھے کٹائی میں لپیٹ کے ان کی ناک میں دھواں دیا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ اسلام قبول کر لیے تھے ہے نا میرے دوستو ان کو ریت پہ سنا کر کے اوپر سے پتھر رکھا جاتا تھا، ان کو میرے دوستو اونٹوں سے باندھ کر کے اسے کھینچا جاتا تھا۔ اتنی تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی تھی، ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر کے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، اور جب اسلامی حکومت آئی خانہ کعبہ کے اندر مکہ کے اندر وہ سارے صحابہ پھر مکہ آئے،
لیکن انتقام کی بات نہیں، بدلے کا بھاونا نہیں رکھا۔ آئے مکہ کے اندر صحابہ کرام غصے میں تھے اور کہتے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جو خانہ کعبہ میں آ جائے وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر چھپ جائے وہ محفوظ ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے، جو بھاگ جائے وہ محفوظ ہے۔ آج ہمدردی اور اخوت کا دن ہے دوستو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رحمت بن کے دکھائے اور صحابہ کرام کو رحمت کا طریقہ سکھایا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا مصر کے اندر اسلامی مملکت، مصر کا بادشاہ عمرو بن عاص ہے۔ میرے دوستو وہاں مسلمان بھی بستے ہیں، یہودی بھی بستے ہیں، کافرین بھی بستے ہیں، مشرکین بھی بستے ہیں، سب ہے۔ ایسی بات نہیں، غلط بات ہے کہ زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن کافرین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے۔ ہوتا کیا ہے، عمرو بن عاص گورنر ہے، میرے دوست مکھ منتری ہے، اور اس کا بیٹا من بڑھا ہوا، میرا باپ بڑا آدمی، گھڑ دوڑ شروع ہوئی، گھوڑا دوڑایا گیا، ایک طرف غریب کا بیٹا، اور غریب کا بیٹا کون تھا؟ مسلمان نہیں، نوٹ کیجیے گا، یہودی کا بیٹا، دوسری طرف عمرو بن عاص کا بیٹا، گھڑ دوڑ شروع ہوئی۔ ہوا کیا؟ یہودی جو غریب کا بیٹا تھا اس کا گھوڑا آگے ہو گیا، عمرو بن عاص کا بیٹا اس کا گھوڑا پیچھے ہو گیا، من بڑا ہوا تھا بیٹے، ہے نا، ڈنڈا اٹھایا اور غریب کے سر پہ دینا اور کہا انا ابن الاکرمین، میں عزت والے کا بیٹا ہوں، مکھ منتری کا بیٹا ہوں، عمرو بن عاص کا بیٹا ہوں، مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی گھوڑا آگے بڑھا؟ مارا، ظلم کیا، کون؟ مسلمان، کس پر؟ یہودی پر ظلم کیا، مشرکین پر ظلم کیا، کافرین پر ظلم کیا میرے دوستوں۔ اور وہ غریب کا بیٹا گھر نہیں گیا، سیدھا مدینہ آیا، عمر فاروق کے دروازے میں کھڑا ہو گیا، کہا عمر فاروق آج ایک غریب کی آبرو لوٹی گئی ہے، اس کی عزت لوٹی گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ عمرو بن عاص کے بیٹے نے مجھ کو مارا ہے۔ کیوں مارا؟ کہا کہ میری غلطی یہ ہے کہ مصر کے اندر گھوڑا دوڑایا گیا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، عمرو بن عاص کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے ہو گیا، اس کو کچھ نہیں سوجھا، ڈنڈا اٹھایا میرے سر پہ دے مارا۔ قانون ہے نا اسلام کا، قصاص کے بدلے قصاص، آپ نے قصاص دلوائی، بدلہ دلوائی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا وہ غریب کے بیٹے جاؤ، عمرو بن عاص کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ۔ جب جانے لگا واپس بلایا، کہا سنو سنو، باپ کو بھی پکڑ کے لانا، بیٹے کو بھی پکڑ کے لانا۔ باپ کو بھی پکڑ کے لایا گیا، بیٹے کو بھی پکڑ کے لایا گیا۔ فاروق نے کہا غریب کے بیٹے اٹھاؤ لاٹھی، عمرو بن عاص کے بیٹے کو مارو، اور اسی طرح مارو جس طرح اس نے تم کو مارا ہے۔ مارا، سزا دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ مار کھائیں گے، سزا ملے گے، تاکہ عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو۔ چاہتا تو معاف بھی کر سکتا تھا، درگزر بھی کر سکتا تھا، چلو بڑے باپ کا بیٹا ہے، معاف کیا، کیا ہوا، چلو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو یہ وہ غلطی تھی جو معافی کے لائق نہیں تھی۔ کیوں؟ قومی سطح پہ غلطی تھی، عوامی سطح پہ غلطی تھی، سماجی سطح پہ غلطی تھی، یا ایسی غلطی تھی جس غلطی کو دیکھ کر دوسرے کے بیٹے کا بھی من بڑھ سکتا تھا۔ من کو توڑنے کے لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ سزا ملے، اور بیٹے کو مارا گیا، قصاص دیا گیا۔ حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی۔ مار کھانے والا کون تھا؟ یہودی کا بیٹا تھا، غریب کا بیٹا تھا،
ماننے والا کون تھا؟ گورنر کا بیٹا تھا، لیکن نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ انصاف قائم کیا گیا، عدل قائم کیا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں، فاروق نے کہا غریب کے بیٹے اٹھاؤ لاٹھی، باپ کو بھی مارو، اور اسی طرح مارو جس طرح تم نے اس کے بیٹے کو مارا ہے۔ بیٹا بھی مار کھا رہا ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا فاروق مجھ کو کیوں مرواتے ہو؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ میں نے کون سی خطا کی ہے؟ میں نے تو اپنے بیٹے کا ساتھ بھی نہیں دیا ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کی سفارش بھی نہیں کی ہے، مجھ کو کیوں مرواتے ہو؟ فاروق نے کہا عمرو بن عاص تجھ کو اس لیے مرواتا ہوں، تیری غلطی یہ ہے کہ تو مصر کا گورنر ہے، آج اگر تو مصر کا گورنر نہیں ہوتا تیرے بیٹے کو غریب پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آج اگر تیرا بیٹا کسی غریب کو مارا ہے، یہودی کے بیٹے کو مارا ہے، تو اس لیے مارا ہے کہ تو مصر کا گورنر ہے، میرا باپ گورنر ہے، کون کیا کر لے گا؟ اتنا سننا تھا، عمرو بن عاص نے گردن کو جھکا دیا، انکار نہیں کیا، دشمنی نہیں کی، اعتراض نہیں کیا، دلیل پہ دلیل نہیں دی۔ کہا عمر فاروق اگر تیری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا، غلطی میری بھی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی، تیرا جو حکم ہو جائے حق ماننے کے لیے تیار ہے۔ کہو غریب کے بیٹے اٹھاؤ لاٹھی، باپ کو بھی مارو۔ غریب کے بیٹے نے لاٹھی اٹھائی، پھر لاٹھی زمین پر پھینک دی۔ فاروق نے کہا غریب کے بیٹے تو نے لاٹھی کیوں پھینک دی؟ کہا فاروق تیرے عدل سے مجھے حیا آتی ہے، تیرے انصاف سے مجھے حیا آتی ہے، یہ نبی کا یار ہے، وفادار ہے، نبی کے جھنڈے تلے جہاد کرنے والا، نبی کا چہرہ دیکھ کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے والا نبی کا صحابی ہے، صحابی پر ہاتھ اٹھانے میں مجھے شرم آ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں ان کو عمر فاروق میں ان کو اللہ کے نبی کا صحابی سمجھ کے چھوڑ دیا، ان کا مقام زیادہ ہے، میں تو تابعی ہوں، میرا مقام اتنا نہیں جتنا بڑا ان کا مقام۔ لیکن فاروق نے کیا کہا؟ فاروق نے کہا او غریب کے بیٹے سنو، اگر آج تو اس کے باپ کو معاف نہیں کرتا، ساری کائنات قیامت تک کتابوں میں پڑھتی تو عمر فاروق مصر کے گورنر کو بھی غریب پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا، کہ کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ سبق ہم مسلمانوں کو یاد کرنا ہے، اپنے دل کے اندر بیٹھانا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، لوگ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کافروں کو جہاں پاؤ مارو قتل کرو۔ میرے دوستو، جو صحیح سے قرآن پڑھے گا، آگے پیچھے پڑھے گا، اس کے معنی مطالب کو پڑھے گا، تشریح کو پڑھے گا، اسے پتا چلے گا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب کافرین، مشرکین، دشمن بالکل بےتاب ہو جائے، ہے نا، ضد پہ اڑ جائے کہ نہیں ہم تمہیں مارنے کریں گے چاہے جو ہو۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے مسلمانوں، اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہ کرو، لڑائی کا آغاز نہ کرو، برابر مصلحت کی بات کرو اور کہو کہ نہیں بھائی لڑائی نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، ہے نا۔ لیکن جب زبردستی تم سے جنگ کرنا چاہے اور کوئی راستہ نہ ہو اور لڑائی شروع ہو جائے، تب قرآن کہتا ہے جہاں پاؤ مارو۔ ایسا نہیں ہے اسلام، میرے دوستو، خون کی دعوت نہیں دیتا، قتل کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر پوری دنیا کے اندر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، ساری کائنات کے انسانوں کو قتل کیا، اس میں کوئی قید بند نہیں ہے، جو مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جس مذاہب کے ماننے والے ہو، کسی ملک کے اندر، کسی دیش کے اندر، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر
کسی ایک انسان کو اگر قتل کیا جاتا ہے، اسلام کہتا ہے ساری کائنات میں بسنے والے انسانیت کو قتل کرتا ہے. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر اسلام کی دعوت شروع کی، توحید کی دعوت شروع کی، ایک اللہ کی پرستش کی دعوت شروع کی، لوگوں کے ڈھیر سارے معبود ہو چکے تھے، ہے نا؟ ان معبودوں کے سامنے نہ جھکنے کے لیے، نہ سجدہ کرنے کے لیے ایک اللہ کی دعوت شروع کی، تو لوگوں نے کہا محمد اگر عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو چلو ہم لوگ تیار ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے. اگر تمہیں مال چاہیے تو عرب کا سارا مال تیرے ذمہ کر دیتے ہیں، اور اگر تمہیں سرداری چاہیے تو ہم سب کے سب تمہیں سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن جس دعوت کا آغاز کر رہے ہو، جو دعوت لوگوں کو دینا چاہ رہے ہو، اس دعوت سے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ نہیں آئی. کہا مکہ کے لوگوں سن لو، ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، پھر بھی ہم اس دعوت سے نہیں رک سکتے. جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ہے نا، یہ باطل معبود ہے، یہ باطل معبود ہے. یہ تمہاری آخرت کی زندگی کی آنے والی زندگی کو نہیں سدھار سکتے. آنے والی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہو تو ایک اللہ کی پرستش کرو، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے. پھر لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا اللہ کے نبی پر، ہے نا. عورتوں نے پورا کٹ کے ڈھیر پھینکے، آپ کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ کو مار مار کے لہو نہان کیا گیا، بے شمار تکلیفیں کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ کو پتا ہے ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب انتقال کر جاتے ہیں اتنا صدمہ ہوتا ہے، اتنا صدمہ ہوتا ہے اس کا بیان نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ ایک ہی چچا ایسے تھے جو اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا کرتے تھے. وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن تو جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، جو دعوت تو دے رہا ہے، یہ دعوت بالکل سچ ہے، چلو میں تیرا ساتھ دیتا ہوں. ساتھ دیا کرتے تھے. جس سال ان کا انتقال ہوا اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. جو دعوت کے کام میں مال خرچ کیا کرتے تھے، پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، جو جان بچاتے تھے ان کا بھی انتقال، جو پیسہ خرچ کیا کرتے تھے ان کا بھی انتقال، چچا کا بھی انتقال، بیوی کا بھی انتقال. کتنا بڑا صدمہ ہے سوچیے. اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر بھی کیے. طائف گئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے مارا پیٹا لہو نہان کیا اور باشوں بدمعاشوں کو پیچھے لگا دیا. دیکھتے نا معاشرے کے اندر، گاؤں محلے کے اندر کوئی پاگل آ جائے، بچے کس طرح پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، ہے نا. کوئی پتھر پھینکتے ہیں، کوئی مٹی کے ڈھیرا پھینکتے ہیں. اسی طرح طائف والوں نے پاگل سمجھ کے، مجنون سمجھ کے مارا پیٹا اور اوباشوں بدمعاشوں کو پیچھے لگا دیا. یہ بدمعاش کیا کرتے تھے؟ پیچھے سے پتھر پھینکتے، ہے نا. اللہ کے نبی آگے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، یہ پیچھے سے کھدیڑتے چلے جا رہے ہیں. کھدیڑتے میرے دوست اللہ کے نبی بھاگتے بھاگتے جب تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور یہ آواز قسم کے لوگ ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیتے، دھکیلتے تھے، بھاگو. پھر اللہ کے نبی اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، اتنی مصیبت. اسلام ہمارے پاس ایسے ہی نہیں آیا ہے نا. جو اسلام لے کے آئے تھے وہ بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، مارا پیٹا لہو نہان کیا. اللہ کے نبی میرے دوستوں بے ہوش ہو پڑے تھے. جبریل آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیجیے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، آپ ہمیں حکم دیجیے. دو پہاڑوں کے بیچ میں طائف والوں کو ہم پسند ہیں. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ کہا کہ نہیں، یہ نسل ہے، ان کی نسلوں سے پیدا ہونے والی اولاد
ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گی، اور ٹھیک 8 مہینے کے بعد سارے کے سارے طائف والے مسلمان۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی تنہا تھے، اکیلے تھے، کمزور تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو برداشت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ طاقت ہوتی تو انتقام لیتے، طاقت ہوتی تو بدلہ لیتے۔ ایسی بات نہیں میرے دوستو۔ جبریل آیا ان کے پاس اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساری کائنات سے زیادہ طاقت جبریل کے پاس ہے، ہم آپ کے پاس ہیں، آپ کہیں آپ کے پاس طاقت ہے، پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے ہم طائف والوں کو مسل دیں۔ انتقام لیا نہیں لیا، بدلہ لیا نہیں لیا، معاف کر دیے، درگزر کر دیے، اور کہا اللہم اغفر لی رب اغفر لی قومی فإنهم لا يعلمون، اللہم اغفر لی قومی فإنهم لا يعلمون۔ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ ہمیں جانتے ہیں، یہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اگر ان کو پتا ہو جائے کہ حقیقت میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو یہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا نہیں۔ آج بھی اگر میرے دوستوں ہم مسلمانوں اور ہندوؤں کے بارے میں کے بیچ میں اگر میرے دوست بھید بھاؤ پیدا ہو گیا ہے، نفرتیں پیدا ہو گئی ہے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان، یہ نفرتیں اس لیے ہے کہ لوگ اسلام کو نہیں مانتے۔ جو جیسا کہہ دیا مان لیا، مسلمان ایسے کرتا تو ویسے کرتا، مسلمان دہشت گرد ہے، یہ قتل کی دعوت دیتا، یہ لڑائی کی دعوت دیتا، یہ جنگ، جیسا لوگ بول دیے لوگ مان لیے، نفرتیں پیدا ہوئی۔ آج تو ماحول اس طرح ہو گیا میرے دوستوں، ایک مسلمان دوسرے غیر مسلم بھائی کے سے بات بھی نہیں کر سکتا، بات کرنا بھی پرابلم ہو گیا ہے۔ سفر کرتے نا ٹرین میں چپ چاپ بیٹھ جا رہے ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی گفتگو کرنے والا نہیں، صاف ہمدردی ختم ہو گئی ہے۔ ظالموں نے اس طرح کی نفرت پیدا کی ہے۔ ایک دور تھا جب ہندو مسلم کندھے سے کندھے ملا کے ایک میدان میں رہا کرتے تھے، کندھے سے کندھے ملائے تھے تب تو انگریز کو بھگائے تھے، اخوت و ہمدردی تھی تب تو انگریز کو بھگائے تھے۔ اگر اخوت و ہمدردی بھائی چارگی نہیں ہوتی تو آج ہم بھی غلام رہتے۔ لیکن میرے دوستو، جس نے اتنی محنتیں کی ہے، اتنی مشقتیں کی ہے اور سب چیزوں کو برداشت کیا ہے، آج وہ کہیں کا نہیں۔ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی پریشانیوں میں یہ مسلمان مبتلا ہے، ذہنی پریشانیوں میں، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں دوستو۔ لیکن ہاں، ہم مسلمان بھائیوں سے ایک بات ضرور کہیں گے، ایک بات ضرور کریں گے کہ آج ہم مسلمانوں پہ یہ مصیبت آئی ہے تو یہ ہمارے مسلمانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر غیر مسلم بھائی یہاں بیٹھے ہو تو وہ بھی سن رہے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں بولتا، اپنے بھائی مسلمان کو بولتا ہوں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے، ان کی خامیوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو پڑ رہا ہے۔ خامی کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، دنیا کا خوف آ گیا۔ بس میں یہی سمجھتا ہوں، اور جب تک اپنے دلوں کے اندر رب کا خوف پیدا نہیں کریں گے، دنیا کا خوف نہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیتے تھے یقین کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ اس امت کے اگلے لوگ کامیاب ہوئے اللہ پر، نبی پر یقین کی وجہ سے، اور کامیاب ہوئے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ آج ہمیں یقین بھی نہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری، اور فرمایا اسی امت کے پچھلے لوگ یعنی ہم لوگ اگر برباد ہوں گے تو لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے اور بخالت کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں میں بخالت آ گئی ہے، لمبی لمبی امیدیں آ گئی ہیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ہم ایسا کر لیں گے، ہم ایسا کر لیں گے، کچھ نہیں کر پاتے، یہ لمبی امیدیں ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو رب کی بات پر یقین تھا، نبی کی بات پر یقین تھا۔ آپ کو پتا ہوگا جب خندق کھولی جا رہی تھی، جنگ خندق کے اندر، جنگ خندق میں کافروں نے کہا مسلمانوں ہم جنگ کر کے لڑیں گے، لڑائی رہیں گے، کہا کہ نہیں یار جنگ مت کرو، رسالت کر دو، خون اچھا نہیں، لڑائی اچھی نہیں، جھگڑا اچھا نہیں، لیکن نہیں مانے، کہا کہ نہیں ہم کریں گے جنگ چاہے جو ہو جائے۔ دیکھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، ہم لوگ زیادہ کی تعداد میں ہیں، ہے نا، اعلان کر دیا، ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ آؤ مسلمانوں سے لڑو، جنگ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیا کیے؟
खंदक खोदे, चारों तरफ से खंदक खोदे गढ़ा, ताकि कोई दुश्मन हमारे पास आ जाए, अपने बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, है ना, खंदक खोद रहे हैं। एक बहुत बड़ा पत्थर है, साहिब कराम से नहीं टूट रहा है, थक गए, हार गए, आए अल्लाह के नबी के पास, कहा या रसूलल्लाह पत्थर बहुत बड़ा है, टूट नहीं रहा है, टूटेगा तभी तो उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? अल्लाह के नबी आए, एक ज़रब लगाई, जब टूटा तो रोशनी आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सहाबा इस रोशनी के अंदर मुझे कैसर और किसरा की हुकूमतें नजर आ रही है, रूम और ईरान की सल्तनत नजर आ रही है। एक वक्त आएगा तुम उसके भी मालिक बनोगे। तुम मुसलमान को नहीं यकीन, कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी कह, उनकी बात कभी झूठी नहीं, मान लिया। लेकिन जो मुनाफिक किस्म के लोग थे वो मजाक उड़ाना शुरू कर दिए और कहने लगे, देखो मोहम्मद को दुश्मन से इतना खदशा है, इतना डर है, उसके बचाव के लिए खंदक खोद रहे हैं और इन्हें कैसे दूसरा की हुकूमत नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है? दुश्मन से बचने के लिए खंदक खोद रहे हैं और करेंगे कैसे किसरा के मालिक हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? यकीन है मुनाफिक को, लेकिन वो गिनाया कि नहीं, ये मुसलमान कैसे लोग किस तरह के मालिक भी बन गए, क्योंकि नबी की बात पर यकीन था। तो मेरे दोस्तों, यकीन की बात है तो सुन लीजिए, अल्लाह ने नबी फरमाया, अब दुनिया से मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए पैदा है, और आगे फरमाया वो जन्नतुल काफिर, और काफिरों के लिए, गैर मुस्लिम भाइयों की जन्नत, और हमारे लिए कैदी खाने की जिंदगी के अंदर, जेल के अंदर मेरे दोस्तों बेहतरीन कमरा बना दिया जाए, अच्छा खाना, अच्छा लिबास। आखिर कैद की जिंदगी, कैद की जिंदगी है ना, फिर लोग बेर के लिए क्यों तड़पते हैं अगर अच्छी जिंदगी है तो? कहा कि दुनिया मोमिनों के लिए काफिर है, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन है, ये जो हवादेसात है ना, ये जो मामलात, ये जो परेशानियां, जमीनी परेशानियां मुसलमानों के साथ जो हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा गए, 1400 साल पहले फरमा गए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे सहाबा 30 साल तक हुकूमत रहेगी, खलीफा रहेगी, 30 साल खिलाफत रहेगी, 30 साल के बाद जाबिर बादशाह आएंगे, जुल्म करने वाले बादशाह आएंगे, फिर उसके बाद अमन और सुकून पैदा करने वाले बादशाह आएंगे। कौन? मेरे इस्लाम। अब सोचिए, लेकिन ये फरमाया 30 साल खलीफा रहेंगे, 30 साल जमाना खत्म हो गया ना, उसके बाद कहा जालिम बादशाह आएंगे, जालिम बादशाह आएंगे, ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के नबी 1400 साल पहले फरमाया। अब जालिमी बादशाह रहेंगे, इंसाफ वाले कोई आएंगे तो कौन आएंगे? अल्लाह के नबी तो फरमा चुके, तो हमें यकीन करना होगा, नबी ने कहा जाए ऐसा होगा, घबराने की बात नहीं, करने की बात नहीं और खाने की बात नहीं। ये फितरे का जमाना है और इस फितरे में हमें बच के निकलना है, अपने ईमान को बचाना है। इसी फितरे में आप देखेंगे मेरे दोस्तों, मुस्तकबिल में कितने मुसलमान होंगे जो बेईमान हो जाएंगे। हिंदुस्तान में रहने के लिए, हिंदुस्तान के बादशाह बनने के लिए अपने ईमान का सौदा करेंगे, उनके पास ईमान नहीं होगा या कमजोर होगा। हमें अपने ईमान को बचा कर रखना है, किसी का खौफ नहीं करना, अल्लाह का खौफ करना है। इसलिए सब सारे में से एक आदमी थे, बादशाह नाराज हो गए, बादशाह नाराज हो गए, क्या किए? सजा देना चाहिए, तो भूखा शेर बंद कमरे में दाखिल कर बाहर से छिटकिली लगा दिया। कुछ देर के बाद बादशाह आए, सोचा कि अब तो शेर से बराबर कर दिया। जब आए, गेट खोला, दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? शेर चुपचाप बैठा है और वो बंदा खड़ा खड़ा नमाज पढ़। हैरान तो पड़ गया, सलाम करा, पूछा रे ये क्या हुआ? कहा कि हाँ, ये तो मुझ पर लपका था, मेरी तरफ आया था मुझको खाने के लिए, और जैसे ही लपका मैंने कहा अल्लाहु अकबर। बड़ा क्यों नहीं है, बड़ा बस ये ठंडा हो गया।
چپ چاپ کرے. میں نے دیکھا کہ چلو وقت ہے کوئی نماز. جب تک اپنے دلوں کے اندر رب کا خوف نہیں دکھائیں گے دنیا کا خوف نہیں جائے. ہم مسلمانوں کے اندر دنیا کا خوف آ گیا, اللہ کا ڈر ختم ہے. اللہ کا عذاب یاد نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے نا. نبیوں کے زمانے کے اندر, رسولوں کے زمانے کے اندر, پیغمبروں کے زمانے کے اندر جب لوگوں نے بات نہیں مانی بستی کو پلٹ دیا, سیلاب آیا, بستیاں برباد ہو گئی. آدمی کھنڈرات نظر آتے ہیں. میرے دوستو, جب سڑک بنانے کے لیے روڈ کھودا جاتا ہے یقین کرتے کہ نہیں رب کا عذاب آیا تھا. اس عذاب پر مسلمانوں کو یقین نہیں ہے اور ڈر نہیں ہے. دنیا صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, ایسی جگہ پہنچا جہاں لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی, لوگوں کے سر پڑے ہوئے, گھر پڑے ہوئے, ہاتھ پڑے ہوئے, پیر پڑے ہوئے, شمشان گھاٹ. وہاں پہنچا میں, وہاں کیا دیکھتا ہوں, ایک آدمی ہے, ایک بندہ ہے جو لیٹا ہوا ہے, کھٹاکے کی نیند لے رہا ہے. میں پریشان ہو گیا. میں نے اسے اٹھایا, تھپتھپایا, اٹھو جی. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے بندے تجھے خوف نہیں آتا, تمہیں ڈر نہیں ہوتا؟ شمشان گھاٹ میں سو رہا ہے جہاں لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی, جہاں ہزار لاش یہاں آتی ہے اور وہاں سو رہا ہے, تجھے خوف نہیں آتا, ڈر نہیں آتا؟ کہا کہ سنو, میں اس دل میں اللہ کا خوف بٹھا چکا ہوں, رب کو یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں تیرے سوا کسی سے نہیں ڈرتا, رب کے سوا کسی سے ڈرنا میرا اللہ کو ہے, میرے علاوہ کسی سے. دنیا کا خوف ختم کرنے کے لیے, رب کا خوف بٹھانے کے لیے میں یہاں سو رہا ہوں. تو جب تک اس طرح کا خوف دنیا کا اپنے دل سے نہیں نکالیں گے رب کا خوف نہیں آئے گا, اور جب تک رب کا خوف نہیں آئے گا دنیا کا خوف ختم نہیں ہو سکتا. دوستوں, تو ضرورت ہے اللہ سے ڈریں, اللہ سے خوف کریں, تقویٰ اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کریں, اور غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اخوت و بھائی پیدا کریں, ہمدردی پیدا کریں, ان کا ہیلپ کریں, ہے نا, ان کی خوشی ان کی غمی میں شریک ہو جائے اور ان سے پوچھیں بھائی کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے, اور ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں